ساری آیات کی تفسیر یا اس کا بیان یا اس کی وضاحت بڑا مشکل کام ہے۔ میں اس میں سے چند آیتوں کی وضاحت کروں گا۔ اس سے قبل تراویح کے درمیان برادر منصور صاحب نے بہت ساری چیزوں کی طرف وضاحت کی۔ میں اس میں ایک اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں، وہ دعائے قنوت کا معاملہ ہے۔ بارہا ہر مسجد میں یہ بتایا جاتا ہے کہ دعائے قنوت میں بہت ساری جگہ آمین نہیں کہنا ہے۔ آپ لوگ بتایا گیا ہے؟ بتائے ہیں؟ نہیں بتائے ہیں؟ بتایا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی جو لوگ جو ہے فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تبارک ربنا وتعالیٰ پر آمین بولتے جاتے ہیں زور زور سے۔ یہ اجمیوں کا مسئلہ ہے، کیونکہ وہ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، دعاؤں کو سمجھتے نہیں ہیں، تو جہاں آمین نہیں کہنا وہاں پر بھی آمین کہہ دیتے ہیں۔ تو دعائے قنوت میں آخر کے 4 فریزز میں آمین نہیں کہنا ہے۔ جہاں دعائیہ کلمات ہیں وہاں پر آمین کہنا ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کے بارے میں، اللہ کی قدرت کے بارے میں ذکر ہے، وہاں پر آپ کو آمین نہیں کہنا ہے۔ یہ ایک مختصر سی بات کے بعد میں آج جو آپ نے قرآن سنا 10ویں تراویح میں 5ویں پارے کی بہت ساری آیتوں کو آپ نے سنا، جس میں بڑی اہم بات وہ قتل نفس کی تھی، کسی جان کو مارنا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ۔ اس سے قبل آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے بنو آدم کی تکریم کی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو ایک بہترین اسٹرکچر، بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا۔ آپ غور کریں گے، جب آئینے میں دیکھیں گے یا کبھی آپ جو ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو استعمال کر کے یا جو ہے میپنگ کر کے اپنی شکل میں ناک کہیں اوپر لگائیں، آنکھ کہیں پیچھے لگائیں اور ہاتھ جو ہے دوسرے انداز سے بنا کر دیکھیے تو ایک کارٹون نظر آئیں گے، کجوبہ نظر آئیں گے۔ تو اللہ نے آنکھیں جہاں رکھی ہے، ناک جہاں رکھا ہے، سر جہاں ہے، کان جہاں ہے، بڑا پرفیکٹ جو ہے مقام ہے اس کا۔ آپ اس کو ذرا سے بھی چینج کر کے دیکھیے، بڑا عجیب منظر نظر آئے گا۔ اللہ نے بنو آدم کو کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ ہم نے بنو آدم کی تکریم کی، اسی لیے بنو آدم کو کسی بھی طریقے سے تکلیف پہنچانا۔ بنو آدم میں سارے لوگ داخل ہیں، مسلم، غیر مسلم، یہودی، نصرانی، کافر، منافق، سب کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ اب اس میں اما شاکر و اما کفورا، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، شکر گزار بندے بنتے ہیں، اور کچھ لوگ نافرمان بنتے ہیں۔ لیکن ان جنرل سارے انسان کو اللہ نے افضل بنایا، سارے انسان کی تکریم کی۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے تعلق سے کہا تھا من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا۔ جس نے کسی ایک نفس کو، کسی ایک جان کو، کسی ایک سول کو بغیر کسی وجہ کے، اور وجہ بھی بتا دیا گیا کہ قتل کے بدلے قصاصاً نہیں ہے، اس کے بدلے ہی قتل کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کسی دوسری وجہ سے کوئی کسی ایک سول کو، ایک جان کو قتل کرتا ہے تو گویا کہ اس نے پوری دنیا کو، پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور جس نے کسی ایک شخص کی جان بچائی، ومن احیا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے کسی ایک شخص کی جان بچائی، ایک نفس کی، ایک سول کی، اس میں چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ تصور کیجئے کہ آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار، آپ کے والد یا آپ کی اماں یا آپ کی بیوی، کسی ایک کا قتل ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میری دنیا اجڑ گئی۔ آپ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ میری دنیا اجڑ گئی، میری دنیا ختم ہو گئی۔ تو یہ تصور جو ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور اسلام ایک واحد مذہب ہے جس نے ساری انسانیت کے لیے اعلامیہ، یہ منشور، یہ جو ہے چیز جاری کی کہ کسی کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اسپیشل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے تعلق سے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا۔
اگر کسی نے کسی مومن کو قتل کیا جان بوجھ کر، مومن کو، ابھی 1 سال پہلے سیاست یا منصف میں آیا تھا کہ حیدرآباد کا نام چینج کر کے قتل آباد رکھ دیا جائے. کس نے پڑھا تھا نیوز آرٹیکل؟ پڑھے ہوں گے آپ لوگ شاید. 1 سال پہلے کی بات ہے. 1 مہینے میں ہر دن یومیہ این ایوریج 4 قتل ہو رہے تھے اولڈ سٹی میں. منصف یا سیاست میں چونکہ 1 سال کا واقعہ ہو گیا، آرٹیکل آیا تھا، اس میں یہ سجیسٹ کیا گیا تھا کہ حیدرآباد کا نام قتل آباد رکھ دیا جائے. اور بھی آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اتنے زیادہ قتل مسلمانوں کے خاص طور پر ہمارے شہر حیدرآباد میں ہو رہے ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے کسی ایک مومن کی جان لے لی جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب ہم سوچیں گے جہنم میں تو ہر گنہگار جائے گا، لیکن یہاں پر اللہ نے وضاحت کر دی فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. یہ خالداً فیہا جو ٹرم ہے، جو اصطلاح ہے، قرآن کی اصطلاح خاص ہے کافروں کے لیے. خالدین فیہا، خالداً فیہا، یہ صرف کافروں کے لیے ٹرم آتی ہے. تو جس نے کسی مومن کا قتل کیا اس کے لیے بھی یہ ٹرم آ گئی فجزاؤ جہنم خالداً فیہا. تو 2 سزائیں ہو گئی، جہنم کی اور پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیش رہنے کی. کافی تھا، بس 2 سزائیں ہیں نا. ہندوستان میں کیا ہوتا ہے، عمر قید ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی جو ہے سولی پر لٹکانے کی بات ہوتی ہے، کبھی دونوں سزائیں ہوتی ہے، کبھی 3 سزا ہوتی ہے کہ اس پر اتنا فائن بھی ہوگا. تو یہاں پر قرآن مجید میں وہی کہا گیا فجزاء جہنم خالداً فیہا وغضب اللہ علیہ. تیسری چیز وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب اس پر نازل ہو. ولعنہ، چوتھی چیز. اور 5ویں چیز وأعد له عذابا علیما. سب ایک ہی چیز ہے، دیکھیں گے تو سارا گھوم کر ایک ہی معنی آ رہا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن کی جان کی حرمت کے تعلق سے اتنی سخت وعید نازل کی کہ 5 چیزیں جو ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں، الگ نہیں ہیں، لیکن اس کی حرمت کی تشدید، اس کی سیویئر بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے تعلق سے فرمایا. اب آپ یہ کہیں گے کہ کوئی مومن کسی مومن کو قتل نہیں کرتا ہے، بہت کم ہوتا ہے. ایسا نہیں، ہوتا ہے، ہوتا ہے. مومن کا قتل بھی مومن کرتا ہے، بہت زیادہ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف کافر قتل کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کافر لنچنگ کر رہے ہیں، لیکن مومنوں کے قتل کے بارے میں بھی آپ نیوز پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا ہمارے شہر حیدرآباد میں بہت سارے قتل ہو رہے ہیں، بہت سارے قتل ہو رہے ہیں. تو یہ آیت ان کے لیے بڑی سخت وعید ہے جو کسی مومن بھائی کی جان لیتے ہیں. یہ پہلی چیز جو ہے اس آج کے تراویح میں تھی. دوسری چیز ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. آپ اعتراض کرتے ہوں گے کہ علماء ہمیشہ توحید 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 توحید، شرک 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 کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. ہوتا نہیں ہے، چڑ آتی ہے کبھی کبھی، خاص طور پر اہل حدیث مساجد میں توحید پر بڑی باتیں ہوتی ہیں، شرک پر بڑی باتیں ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں ہر جمعہ میں یہی بولتے ہیں مولانا صاحب، لیکن حقیقت میں شرک کی جو قباحت ہے وہ ہمارے دلوں میں ابھی تک نہیں بیٹھی ہے. آپ کو میں مثال کے ذریعے بتاؤں گا. آپ کو شرک اتنا قبیح گناہ ہے، اس کی قباحت میں ایک مثال کے ذریعے دوں گا، وہ قباحت ہمارے دلوں میں نہیں بیٹھی ہے. اگر کل صبح آپ کے واٹس ایپ پر ایک میسج آ جائے کہ اکبر باغ کے ایک علاقے میں ایک 70 سال کے بوڑھے نے ایک جو ہے 15 سال کی لڑکی سے زنا کیا ہے، آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ریئیکشن ہوگا نہیں ہوگا؟ کیسا ریئیکشن ہوگا؟ خطرناک سیویئر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا نہیں ہوگا؟ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے اسی اکبر باغ میں شرک کے بہت سارے اڈے قائم ہیں. دونوں کا ریئیکشن دیکھیے، کس کا ریئیکشن زیادہ ہے، کس کا ریئیکشن کم ہے. تو شرک کے تعلق سے ہمارے رشتہ داروں میں بہت سارے لوگ شرک کرتے ہیں. ہم ان کے ساتھ کاروبار بھی کرتے ہیں، ان کی دعوتوں میں بھی جاتے ہیں، ان کے یہاں شادی بیاہ بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں. اور کبھی بھی ہمارے دل میں
کوئی کھٹک نہیں ہوتی ہے کہ ہمارا یہ بھائی جہنم میں جا رہا ہے، لاؤ اسے تھوڑا سمجھائیں۔ تو ہمارے بہت سارے رشتے دار، کسی کے داماد، کسی کے بہنوئی، کسی کے چاچا، کسی کے ماموں، کسی کے چچا، کسی کے دادا، کسی کے نانا شرک میں مبتلا ہے، نہیں مبتلا ہے، لیکن یہ جو میں نے مثال دی، زنا کی جو مثال دی، اس کا جو سیویرنس آپ کے پاس ہے، آپ کتنا سخت جو ایکشن لیتے ہیں، کتنے سخت نوٹس لیتے ہیں، کیا اس طرح کی نوٹس شرک کے تعلق سے لیتے ہیں؟ نہیں لیتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں بار 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 توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت، اللہ بصیر ہے، اللہ سمیع، اللہ غنی، اللہ حمید ہے، کتنے بار آپ نے سنا ہوگا آج کی 8 رکعت میں، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک لہ ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، لا شریک لک ہمیشہ آتا ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ کیونکہ توحید کے ساتھ شرک سے بچنے کی تعلیم بھی دینی نہایت ضروری ہے، اور اس کی قباحت، اس کی شناعت، اس کی مذمت ہر درس میں ہونی چاہیے، اور ہمیں اس کے تعلق سے جو کڑن ہونی چاہیے، ایک دعوت کا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم، اللہ نے ہمیں جو طاقت دی ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے روکنے کی۔ اگر ہمارا بیٹا شرک کر رہا ہے، ہمارے رشتے دار شرک کر رہے ہیں، ہمیں طاقت ہے ان کو روکنے کی، تو ہم اپنے ہاتھ سے روکیں گے، نہ جانا ہے اوپر، نہیں جا سکتے ہیں آپ۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر طاقت سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکنا ہے۔ بیٹا، ماموں، چچا جان، تایا جان، آپ جو یہ کر رہے ہیں شرک ہے، یہ شرک ہے، آپ کہہ تو سکتے ہیں۔ اور اگر نہیں، اتنا بھی اگر آپ کو خوف ہے، فَبِقَلْبِهِ، تو دل میں اسے برا جاننا ہے۔ اب دیکھیے کہ کتنے لوگ ہمارا بزنس، ہمارا ریلیشن، ہمارے ساتھی، ہمارے جو ہے چبوترے کے دوست، ہمارے کالج کے دوست، ہمارے کلیگز شرک میں مبتلا ہیں، لیکن کیا ہمارے دل میں کبھی ایسا لگتا ہے کہ انہیں کہنا چاہیے، انہیں سمجھانا چاہیے؟ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اگر یہ نہیں ہے تو ایمان کا سب سے کم ترین درجے میں ہم ہیں۔ یہ دوسری چیز تھی۔ تیسری چیز جو آج تلاوت کی گئی وہ عورتوں کے تعلق سے تھی، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اگر میاں بیوی میں کوئی اختلاف ہو، یہ بھی بہت عام ہے، بہت عام، خاص طور پر مسلمانوں میں میاں بیوی میں اختلاف، ہر گھر میں اختلاف پایا جاتا ہے، چھوٹا یا بڑا، تو اس کے تعلق سے قرآن میں بڑی پیاری بات کہی، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح کرنا، کمپرومائز کرنا، آپس میں بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنا، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں جو طلاق کا جو سسٹم بیان کیا گیا بڑا اچھا سسٹم ہے، اصل میں ہم لوگوں نے اپ سائڈ ڈاؤن کر لیا ہے۔ قرآن مجید میں طلاق کا جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو تو کیا کرنا ہے؟ طلاق دے دینا ہے؟ نہیں، ہم پہلے طلاق دیتے ہیں، طلاق دینے کے بعد پھر آتے ہیں صلح پر آتے ہیں، پھر بڑے بزرگ بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ حالانکہ طلاق دینے سے پہلے جو اختلافات ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلا ذریعہ کیا ہے کہ آپ ان کا بائیکاٹ کر دو، گھروں میں ان کو الگ کر دو، بات چیت بند کر دو، بستر الگ کر دو۔ اس کے بعد بھی نہیں مانتی ہے تو 1-2 تھپڑ بھی لگا دو۔ تھپڑ کا مطلب زور سے نہیں، سمبولک جو مار ہوتی ہے پیٹھ پر، کیونکہ چہرے پر مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد بھی نہیں مانتے ہو تو بڑے بزرگوں کو بیٹھائیے، دونوں گھروں کے جو ہے بزرگ لوگ ہیں انہیں وہ بیٹھیں گے، بات کریں گے، سمجھائیں گے۔ پھر جب معاملہ حل نہیں ہوگا تب جا کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سرہن بإحسان، انہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ ہمارے پاس الٹا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر عورتوں کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہوا تھا، بڑا مختصر خطبہ، آج کے خطبے تو 40 منٹ، 45 منٹ، 50 منٹ ہوتے ہیں، وہ 4-5 منٹ کا جو خطبہ تھا یا 10 منٹ کا میکسیمم رہا ہوگا، اس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک جو ہے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے ذکر کیا، فاستوصوا بالنساء خیرا،
عورتوں کے ساتھ میں تمہیں بھلائی کی نصیحت کرتا ہوں، بہتر طریقے سے پیش آنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ یہ چند باتیں تھی جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو کل یسٹرڈے جو تراویح ہوئی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت آپ لوگوں نے سنی، افلا یتدبرون القرآن، کیا لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے ہیں؟ تدبر یہ ٹرانسلیشن سے ہٹ کر چیز ہے اور اوپر کی چیز ہے، غور و فکر کرنا، جسے پونڈرنگ کہتے ہیں۔ ایک ایک آیت پر جب آپ غور کریں گے تو ہر دن ایک آپ کو نیا معنی ملے گا، نئی سوچ آئے گی، نئی فکر ملے گی کہ قرآن کتنا پیارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ ایک ایک آیت، جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں جب وہ تراویح پڑھتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے، اور ہر رمضان میں کچھ نئی بات معلوم ہو جاتی ہے، کچھ نئی بات۔ اسے کہتے ہیں تدبر۔ قرآن مجید پر تدبر، غور و فکر کرنے کے تعلق سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر جو اس کا تذکرہ کیا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی سمجھ اور قرآن مجید پر تدبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔